العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن ابی قتادۃ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ فقال مستریح او مستراح منہ فقالوا یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منہ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق علیہ. روایت کا مضمون یہ ہے کہ ایمان والے اور فسق و فجور کرنے والے کی موت کا مخلوق پر اثر ہوتا ہے، دنیا والوں پر اثر ہوتا ہے، انسانوں پر، اسی طرح علاقوں پر اور دوسرے مخلوقات پر. چنانچہ حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے انہ کان یحدث کہ وہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، جنازہ لائے گیا آپ کے پاس. مر علیہ بے جنازہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح کہ یہ جنازہ والا، یہ میت جو ہے یہ راحت پانے والا ہے، راحت حاصل کرنے والا. او مستراح منہ یا یہ کہ اس سے راحت پائی جائے گی، دوسرے ہوں گے جو اس سے راحت محسوس کریں گے. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ مستری مستراح کیا ہے؟ راحت پانے والا، اس سے راحت حاصل کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ مومن بندہ یہ دنیا کے رنج و غم سے، نصب رنج و غم واضح اور اس کی اذیت تکلیف سے راحت پا جاتا ہے الی رحمت اللہ، اور وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے. والعبد الفاجر اور فسق و فجور والا بندہ تو اس سے دوسرے بندے راحت پاتے ہیں، ہر بلاد زمینیں علاقے، والشجر درخت، والدواب اور چوپائے. حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ایمان رکھنے والا بندہ، نیک آدمی جب انتقال کرتا ہے تو وہ دنیا کی مصیبتوں، رنج و غم، تکلیفوں سے اور احکام تکلیفیہ، احکام شرعیہ جو دنیا میں ذمہ داری سے وہ پورے کرتا ہے، سب سے وہ راحت پا جاتا ہے. موت آ گئی، سارا قصہ ختم ہو گیا. اور چونکہ اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کا توشہ آخرت کے لیے موجود ہے، اس لیے وہ مزے ہی مزے میں ہوتا ہے. گویا وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق ہے. جو چھوٹا اس پر کوئی غم نہیں، جو آگے ہونے والا ہے اس پر کوئی خوف نہیں. اس طرح سے وہ دنیا کے جنجال سے چھٹکارا پا جاتا ہے اور اس کے لیے موت راحت و آرام کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن کوئی ایسا بھی مرنے والا ہوتا ہے جو خود راحت پانے والا نہیں بلکہ مستریح کے بجائے مستراح منہ ہوتا ہے. یہ مستراح اسی مفعول ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو تو راحت نہیں ملتی ہے، ہاں اس کی وجہ سے دوسروں کو راحت نصیب ہو جاتی ہے. وہ فاسق فاجر آدمی ہے، کافر ہے، دنیا کا جرائم پیشہ آدمی ہے، بدمعاش قسم کا، بدقماش قسم کا آدمی ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا اس کے قول فعل سے اللہ کی مخلوق کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی. اس قدر بدمعاش کسی کو گالی دیتا تھا، مارتا تھا،
مال ہڑپ لیتا تھا، چوری ڈکیتی میں مبتلا، بے حیا بے شرم تھا، ہر طرف فسق و فجور، بے حیائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے برے اعمال سے دوسرے لوگ تنگ آ گئے تھے، لہذا وہ جب مرا تو اب لوگوں کو اس کے برے اعمال، برے کرتوت، برے کردار سے راحت مل گئی۔ اتنی نہیں، لوگوں نے یہ راحت نہیں پائی، کہا بلاد، شہر، علاقے، زمین و شجر اور درخت و دواب اور جانور چوپائے، یعنی گویا ہر طرح کی مخلوق کو اس سے راحت پہنچی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برا آدمی جب تک زندہ تھا تو اس کی برائی اور اس کے گناہ اور بد کرداریوں کی نحوست سے بارش وغیرہ بھی رکتی تھی۔ قحط ہو جاتا ہے اگر برائی اور گناہ کا بہت زیادہ عموم ہونے لگے، اور بارش رک جاتی تھی، قحط سالی تھی، زمین خشک تھی، پیڑ پودے پیاسے تھے، علاقے خشک پڑے تھے، ہر طرف اللہ کا عذاب اس کے گناہ کی نحوست سے آ رہا تھا، زلزلہ، طوفان، جس کی وجہ سے پیڑ پودے جانور تک کو بہت نقصان ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ مر گیا، اب اس کے گناہ کا جو اثر تھا وہ اس کے ساتھ ختم، لہٰذا اب اللہ کی رحمت اترے گی، بارش ہوگی، عذاب نہیں آئے گا، اور اس طرح لوگوں کو، علاقوں کو، زمینوں کو، درختوں کو اور جانوروں تک کو اس سے راحت حاصل ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ کہتے ہیں کہ نیک آدمی جب مرتا ہے تو دنیا والے اس پر روتے ہیں لیکن وہ ہنستا ہوا دنیا سے جاتا ہے، اور برا آدمی جب مرتا ہے تو دنیا والے اس پر ہنستے ہیں اور وہ برا آدمی روتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان، اپنے اعمال صالحہ کی فکر رکھنی چاہیے، ایسی موت ہونی چاہیے کہ زندہ لوگوں کے لیے قابل رشک ہو جائے۔ فسق و فجور کے ساتھ موت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ بمن کے بیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موڈھے کو پکڑ لیا۔ اصل میں موڈھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا اس لیے کہ اچانک کوئی موڈھا کاندھا پکڑ لے تو اس کو تنبہ ہوتا ہے، وہ آدمی فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو توجہ دلانے کے لیے اور تنبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موڈھے کو پکڑا تاکہ میں متوجہ ہو جاؤں۔ اب جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وہ انتہائی غور اور توجہ سے سنو تو وہ دل پہ اتر جائے۔ میرے موڈھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، فقال، اور کہا، کن فی الدنیا، دنیا میں رہو اس طرح کاننا کا غریب، گویا کہ تم اجنبی ہو، مسافر ہو، او عابر السبیل، یا راستہ پار کرنے والے، راہ گیر ہو۔ راوی حضرت ابن عمر کہتے تھے، اب اس کے بعد آپ کو اتنی نصیحت ہوئی کہ اس کے بعد کہنے لگے، اذا امسیت، کہ جب تو صبح کرے، جب تو شام کرے، امسیت، جب تو شام کرے، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ، جب تم نے صبح کر لی، فلا تنتظر مساء، تو شام کا انتظار مت کر، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ، اپنی صحت سے لے، اپنے مرض کے لیے، یعنی صحت کو غنیمت جان کر مرض سے پہلے کچھ کر لو، وَمِنْ حَيَاتِكَ، اور اپنی زندگی سے لے، اپنی موت سے کے لیے، یعنی حیات زندگی کو غنیمت جان کر موت سے پہلے کچھ کر لے۔ غریب غربہ سے ہے جس کے معنی اجنبیت، ناشنائی کے، بالکل ناشنا اجنبی آدمی کو غریب کہتے، مراد اس سے مسافر، کیونکہ مسافر جہاں جاتا ہے وہاں کے لیے وہ اجنبی ہوتا ہے، ناشنا ہوتا ہے، بغیر پہچانا ہوا آدمی، اس وجہ سے اس کو غریب بولتے ہیں۔ بہرحال ایسے سفر میں جس کا کوئی گھر بار نہ ہو، کچھ ٹھکانہ نہ ہو، کچھ اپنے آشنا رشتہ دار تک نہ ہو، کہا دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو۔ بڑی بہترین نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے، اس لیے کہ جو آدمی جس قدر دنیا میں جماتا ہے اور اپنے تعلقات کو وسیع فرماتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔
لہذا دنیا میں ایک اجنبی اور بے جان پہچان کے آدمی کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، بلکہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی فرما کے کہا او عابر السبیل، یہ او بل کے معنی میں، یہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے کے لیے ترقی کے طور پر ہے، اضراب اور ترقی کے لیے ہے یہ، یعنی اتنی نہیں بلکہ راستہ پار کرنے والے کی طرح رہ کے زندگی گزارو۔ مطلب یہ ہے کہ مسافر تو بہرحال وہ کچھ دن ٹھہرتا بھی ہے، جہاں بھی وہ قیام بھی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ عارضی طور پر ہی بنا لیتا ہے، لیکن ایسا مسافر جو راستہ پار کر رہا ہو، روڈ کراس کر رہا ہو، اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، ٹھہرنے کا کوئی نام و نشان نہیں، بس ایک دھن ہے کہ بھائی راستہ پار کر لینا ہے، روڈ کراس کر لینا ہے، کام سے کام رکھنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے رہو جیسے راستہ پار کرنے والا، یعنی دنیا کی لذت، دنیا کی نعمت کی طرف حظ نفس کے طور پر التفات نہ کرو۔ ہاں ضرورت ہے، بقدر ضرورت اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن اسی کو ضروری قرار دے دینا، دنیا کی لذت، دنیا کی نعمت ہی کو سب کچھ مان لینا، یہ انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضروری کام کو نمٹایا کرے، اب بس اپنے کام سے کام رکھے آگے نکل جائے۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی ایک اضطراری زندگی ہے، غیر اختیاری زندگی ہے، لہذا حضرت ابن عمر اسی بات کو آگے بیان فرمایا اور اس سے نصیحت پکڑ کے انہوں نے خود نصیحت فرمائی کہ جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں، جب صبح کرو شام، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، صبح شام باقی بھی رہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک زندہ بھی رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی میں صحت اور مرض آئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جو میسر ہے اس کو غنیمت جانو۔ انتظار نہ کرو شام تک، انتظار نہ کرو صبح تک، بلکہ جب موقع ہوا کچھ کر گزرو۔ آگے فرمایا کہ صحت کی حالت ہے تو کہیں ایسا نہ کہ بیمار پڑ جاؤ، کچھ نہ کر سکو، اس سے پہلے اس صحت کی حالت کو غنیمت جان لو۔ اس صحت کی حالت کی بھی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، زندگی ہے اسے غنیمت جانو، اس کی بھی کوئی ضمانت گارنٹی نہیں کب موت آ جائے۔ بہرحال آدمی کو ہمہ وقت چوکنا ہوشیار رہنا چاہیے، غفلت کی زندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور آخرت کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ آگے کی روایت حضرت جابر کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا۔ اس سے اندازہ لگا ہے کہ آخر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی فکر زیادہ تھی، اور جو بات بیان فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی کتنی اہمیت ہو جاتی۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ کی موت سے 3 دن پہلے یقول فرماتے ہوئے لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے ہرگز کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا۔ ماقبل کی روایت میں بتایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح یا چلتے پھرتے مسافر کی طرح بن کر کے رہو، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ جب موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، یعنی اللہ کی ذات سے رحمت کی امید رکھو۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہو۔ جب اعمال اچھے ہوں گے تو موت کے وقت میں اللہ سے اچھا ہی گمان ہوگا، اللہ سے رحمت کی امید ہوگی۔ مشہور ہے کہ حسن ظن حسن عمل سے پیدا ہوتا ہے، اچھا عمل ہوگا تو امید بھی اچھی رہے گی،
کھیت میں اگر گلاب بوئیں گے تو گلاب پھول کی امید ہوگی، اور ببول بوئیں گے تو ببول کانٹے ہی کی امید ہوگی۔ آدمی جب برائی کا کام کرتا رہتا ہے تو موت کے وقت میں وہ کبھی اچھا گمان نہیں رہ سکتا۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال میں لگے رہو تاکہ اللہ سے اچھی امید قائم رہے۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی تو اللہ کی معصیت میں گزاری اور پھر اللہ سے امید رکھیں۔ یہ حسن ظن حسن عمل سے پیدا ہوگا، سوء عمل سے پیدا نہیں ہوگا۔ مشہور ہے الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان تو خوف اور رجا امید کے درمیان۔ علماء کہتے ہیں کہ خوف اور رجا یہ پرندے کے دو پر کی طرح ہیں جو آخرت کے سفر میں کام آتے ہیں۔ جب آدمی جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو چاہیے کہ اس پر خوف غالب رہے اور عبادت میں مشغول ہو، اللہ کی معصیت سے بچتا رہے۔ اور جب موت کا وقت قریب آ جائے اور بڑھاپا چھا جائے اور اب اپنے جسمانی قوت سے بالکل مایوس ہو کر کے کچھ کرنے ورنے سے رک جائے، تو ایسی صورت میں اس کی امید اللہ کی ذات سے بدنی چاہیے، اس پر رجا امید غالب آ جانی چاہیے۔ تو جوانی میں خوف ہو، بڑھاپے میں رجا امید ہو، کیونکہ اب بڑھاپے کی وجہ سے اللہ کی طرف جانا ہو رہا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا امید رکھیں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے مغفرت فرمائیں گے۔ تو جب تک اس مایوسی کی عمر کو نہیں، عملی مایوسی کی عمر کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک عمل میں رہے، خوف غالب رکھے۔ اور جب عملی مایوسی ہو جائے تو قلبی یاس اور امید اللہ کی ذات سے باندھ لے۔ بہرحال اللہ کی ذات سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ فرمایا لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، یعنی مرنے سے پہلے حسن عمل کرتا رہے تاکہ مرنے کے وقت اللہ سے حسن ظن قائم رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اپنی رحمت کی امید سے بھی ہم سب کو مالا مال فرما کے رکھے، کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما